کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام اور معیشت کے عنوان سے ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بات چل رہی ہے ہم اپنے رزق میں، روزی میں، روزگار میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں۔ پچھلی نشست میں آپ نے اس کا کئی فارمولے سنے۔ اب ہم اس نشست میں ایسے اعمال اور ایسے کاموں کا ذکر کر رہے ہیں جو کام ہماری روزی میں برکت اور وسعت کا باعث بنتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھ، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، تیرے سینے کو میں تونگری سے بھر دوں گا۔ جب تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے خالی رکھے گا تو میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی میری عبادت نہ کی، مجھے یاد نہ کیا، میری بندگی نہ کی، تو تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا، یعنی تو بیکار کاموں میں جن کا کچھ بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں، ان کاموں میں اپنی زندگی گزار دے گا، اور لوگوں کی طرف جو تیری محتاجگی ہے اسے میں ختم نہ کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ایک اور گر ہمیں بتایا ہے اپنی روزی میں وسعت کا، کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے اور اچھے اور نیک کاموں میں لگ جائیے۔ جب ہم ایسا کریں گے، اللہ ایک تو ہمارے سینے میں وہ تونگری دولت سب بھر دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں مالدار بنا دے گا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ رب العالمین ہمیں بیکار کاموں میں ہمارے ہاتھوں کو الجھا دے گا، یعنی ہمارے ہاتھ کام تو کریں گے لیکن اس کام سے کوئی ایسا نتیجہ نکلنے والا نہیں جس کا ہمیں دنیا میں، آخرت میں یا معیشت کے اعتبار سے اپنا یا اپنے بیوی بچوں کا کوئی فائدہ ہونے والا ہو۔ اب ایک انسان ہے باہر سڑک پہ دوستوں کی مجلس میں بیٹھا، لوڈو کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، ہاتھ تو اس کے مصروف ہیں، وہ سارا دن لگا ہوا ہے، لیکن اس کو سوائے وقت کے ضیاع کے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیے۔ اس کے دو فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے دو بڑے فائدے بتائے۔ وہ دو بڑے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو تونگری سے، دولت سے بھر دے گا، اور دوسرا لوگوں کی محتاجگی سے اللہ رب العالمین دور کر دے گا، یعنی اپنا ہی محتاج بنائے گا، دوسروں کا دست نگر ہمیں نہیں بنائے گا، ان کی محتاجگی سے رب العالمین ہمیں بچا لے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ بھی وارننگ ساتھ ساتھ دے دی گئی کہ ہمارے ہاتھوں کو ایسے کاموں میں اللہ الجھا دے گا جو بیکار کام ہوں گے، جن کا کوئی نتیجہ، کوئی ثمرہ نکلنے والا نہیں، صرف وقت ہی ضائع ہوگا، اور پھر لوگوں سے محتاجگی بھی رب العالمین دور نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس کی بندگی کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ہماری روزی میں اضافہ ہو اور لوگوں کے دست نگر ہونے سے بھی ہم بچ سکیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اسرہ فلیصل رحمہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں اللہ رب العالمین وسعت لائے، فراخی پیدا کرے، یا اس کے اثرات دیر تک رہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صلہ رحمی بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ ہم نے سچی بات ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ آ کے مسائل پوچھتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ، ماں باپ، والدین خاص کر کتنے پریشان ہیں کہ سگی اولادیں شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو دھکے دے کر گھروں سے نکال دیتی ہے، اور وہ ماں باپ
جو اپنے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے لیے انہوں نے جو کچھ کمایا وہ سارے کا سارا بچوں کے نام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور بچے وہ سب کچھ لینے کے بعد انہی ماں باپ کو جنہوں نے انہیں نوازا ہے، اپنی غربت اور افلاس کے باوجود انہیں ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا ہے، خود تکلیف میں ہونے کے باوجود انہیں کبھی تکلیف نہیں دی اور ہمیشہ تکلیف سے بچایا ہے، وہ خود بھلے ساری رات آنکھوں میں جاگ کر گزار دیتے تھے لیکن انہیں ہمیشہ میٹھی نیند سلاتے تھے، وہ ماں باپ جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو اولادیں کس قدر بدبخت ہیں جو انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے، اور یہ صلہ رحمی کے بھی خلاف ہے۔ اور وقت دور نہیں، یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ وقت دور نہیں کہ جب رب العالمین انہیں یہ مکافات عمل بھی دکھائے کہ پھر کل کو ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ وہ سلوک کریں۔ یہ ماں باپ تو ٹھنڈی چھائیں ہوتی ہیں، اور ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے انسان کو راحت اور سکون میسر آتا ہے۔ اس لیے معیشت کو بڑھانے کا، فروغ دینے کا یہ بھی اللہ کے رسول نے ایک فارمولہ بتایا ہے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، ان کی ضروریات کا خیال کیجیے، ان کی تکالیف کا خیال کیجیے، ان کی ضرورتیں پوری کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی ایک فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں اپنا وقت لگا دیتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، اور سارا دن اس نے اسی میں لگا دیا، کسی کی مشکل تھی وہ حل کرنے میں، وہ ضرورت پوری کرنے میں، اس کی تگ و دو میں وہ لگ گیا، اور اپنے کام کی اسے پرواہ نہ رہی، اور اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکا، وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو یار سارا وقت ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا، میرا کیا بنے گا، میں نے تو اپنی ضرورت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو مسلمان شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت اور حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی اس نے اپنا سارا وقت ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں، تکالیف دور کرنے میں صرف کر دیا اپنا سارا وقت، اور اس کی اپنی ضرورتوں کی اسے پرواہ نہ رہی، اپنی ضرورتیں وہ پوری ہی نہیں کر سکا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنا سارا وقت دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے اور میرا اپنا کوئی بھی کام نہیں ہوا، میرے سارے کام رہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں اپنا وقت لگا دیتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اس کی ضرورتیں تو اللہ اپنے فضل سے خود ہی پوری کر دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ دوسرے کی ضرورتیں آپ پوری کریں اور اللہ اور آپ کی ضرورتیں اللہ پوری کرے، تو نفع میں کون رہا؟ وہ جس کی آپ نے ضرورت پوری کی یا وہ جس کی اللہ نے ضرورت پوری کی؟ ظاہر بات ہے نفع میں آپ ہی رہیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی ضرورتیں پوری کرنے والا بنے گا، آپ کا خیال رکھنے والا بنے گا، اور یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اور یہ ایسے اعمال ہیں، یعنی ان کو انسان روزمرہ کی زندگی میں اگر انہیں لائے، کچھ انسان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اب دیکھیے ایک شخص بیمار ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، ایک محلے میں رہتا ہے، ایک معاشرے میں رہتا ہے، لیکن لوگ اسے پوچھنے نہیں گئے۔ ظاہر بات ہے اس کے دل میں یہ بات آئے گی، یار میں بیمار پڑا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مجھے پوچھنے نہیں آیا، چلو اولاد نے دھتکار دیا، کوئی بھائی نہیں آیا، کوئی دوست نہیں آیا، کوئی محلے والا نہیں آیا، کوئی پڑوسی نہیں آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے، اور یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ اثر روزی کی فراخی کا، وسعت کا دیر تک رہے، یعنی دیر تک اس کے پاس تونگری اور یہ وسعت اسے نصیب رہے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ اپنے وہ عزیز و اقارب جن کا آج ہمیں خیال نہیں ہوتا، ان کا خیال رکھنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان سے ان کی خیریت پوچھتے رہنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اسی محلے میں اسی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی انہیں پوچھنے نہیں آتا، حالانکہ صلہ رحمی سے ہٹ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر 6 حق بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بیمار پڑے تو تم اس کی عیادت کو جاؤ،
اس کی عادت کو جاؤ، اس کو پوچھو، اس کا خیال رکھو، اس کی خیریت معلوم کرو، اس کے دل میں آئے گا یہ اچھا شخص ہے، اسے میرا درد ہے، میرا احساس ہے، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اس سے اس کا بوجھ ہلکا ہوگا، اس کو سہارا ملے گا، اس کو ڈھارس ملے گی، اور اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین آپ کا سہارا بنے گا، اللہ آپ کے دکھوں کو دور کرے گا۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح سویرے اپنے کسی بھی مسلمان عزیز ہے یا پڑوسی ہے، کوئی بھی ہے، اس کی عیادت کے لیے اگر نکلتا ہے تو فرمایا شام تک، اور اگر شام کو نکلتا ہے تو فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ سودا مہنگا نہیں ہے، اور یہ صلہ رحمی کے اندر آتا ہے۔ انسان ان کا خیال رکھے، جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، چاہے ہمیں ان سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، وہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے بھائی ہوں، بہنیں ہوں، تایا، پھوپھا، خالو، نانا، جو بھی ہیں، سب کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور یہ عزیز و اقارب کا خیال رکھنا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، ان کی ڈھارس بننا، ان کا سہارا بننا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اس کا فائدہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ اس سے تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک اور بات بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ فرما رہے تھے کہ من سرہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہو، یعنی وہ شخص یہ خوشی محسوس کرے یا وہ شخص یہ چاہتا ہو کہ ان یبسط لہ فی رزق ہی، کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کا اثر بھی دیر تک رہے، تو وہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ نے یہی بات، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کی عمر میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے اس کی روزی بھی بڑھے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس کا یعنی اتنا آسان حل ہمیں دے دیا ہے۔ اور ہر شخص چاہتا ہے میری روزی بھی بڑھے، میں مالدار بھی بنوں، وسعت بھی ہو میرے گھر میں، اور میری عمر بھی لمبی ہو۔ لمبی عمر ہر بندے کو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عزیز و اقارب آپس میں ملتے ہیں، دوست احباب ملتے ہیں، تو لوگوں کو ایک دوسرے کو درازی عمر کی دعائیں دیتے ہیں۔ تو درازی عمر بھی اچھی بات ہے، بشرطے کہ صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ نصیب کرے، تو بہت ہی عمدہ اور اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اچھا کام ہے اور اچھا عمل ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف روزی بڑھ رہی ہے بلکہ عمر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ البتہ میں یہاں ایک اشکال دور کرتا چلوں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے ہماری عمریں اور ہماری روزیاں تو ہماری تقدیر میں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے جو کچھ کائنات میں ہونا تھا اللہ نے وہ سب کچھ لکھ دیا۔ تو اس میں ہماری روزی بھی لکھی ہوئی ہے اور ہماری عمر بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہم کتنی عمر پا کر آئے ہیں یا کتنا کچھ یہاں کمائیں گے، کتنا کچھ کھائیں گے۔ تو پھر یہ اضافہ کیسے ہوگا؟ جبکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قلم تقدیر کو لکھنے والا ہے وہ قلم اب خشک ہو گیا ہے، گویا اب تقدیر میں رد و بدل ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ جس قلم سے لکھا جا رہا تھا وہ قلم ہی اللہ نے خشک کر دیا، گویا اس قلم سے اب لکھنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس قلم نے تقدیریں لکھی ہیں اسی قلم نے یہ بھی لکھا ہے کہ میری عمر کتنی ہے، میں نے روزی کتنی کمانی ہے، اور اسی قلم نے اس تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا اور اللہ اس کی صلہ رحمی سے خوش ہو کر اس کی عمر میں اتنا اضافہ کرے گا اور اس کی روزی میں اتنا اضافہ کرے گا۔ گویا تقدیر نہیں بدلی اور بدلا کچھ بھی نہیں ہے، جو چیز بدلی ہے، تبدیل ہوئی ہے، یہ بھی پہلے سے لکھی ہوئی تھی، تو لہذا بدلا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ صلہ رحمی کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی روزی میں بھی برکت کرے گا اور آپ کی عمر میں بھی
اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا، اور یہ بہترین نسخہ ہے روزی میں بھی اور عمر میں بھی اضافے کا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام بتایا، فرمایا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، وما انفقتم من شیء، فرمایا کوئی بھی چیز تم اسے خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین کی راہ میں، فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین تمہیں دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا، بہترین روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو لہٰذا جو چیز بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، عزیز و اقارب پر خرچ کرتے ہیں، وہ چیز اللہ رب العالمین اس کا صلہ آپ کو ضرور دے گا، اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں میں نے یہ چیز خرچ کر دی، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو اور بڑھا کر اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ تو یہ بھی رزق میں بڑھوتری کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، تنگ دستوں کا خیال رکھیں، فقراء کا خیال رکھیں، مساکین کا خیال رکھیں، اور یقین جانیے جب آپ ایسا کریں گے آپ کو بے شک اپنا خیال نہ ہو، آپ کا خیال رکھنے والا اللہ رب العالمین خود بن جائے گا، اور جس کا اللہ رب العالمین وارث بن جائے اسے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سب سے بڑا وارث اور سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑا بھروسہ اور سب سے بڑی ڈھارس ہے۔ لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے فائدہ اٹھائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں کو استعمال میں لائیے، اور وہ کام کیجئے جو ہماری روزی میں بھی اور ہماری عمر میں بھی بڑھوتری کا باعث ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات ہمیں بتائی، ہمارے دشمن سے ہمیں آگاہ کیا۔ جس طرح ایک بہترین ڈاکٹر، بہترین حکیم جب کسی اپنے پیشنٹ کا علاج کرتا ہے تو اسے علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے، اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تیری بیماری کس چیز سے بڑھے گی اور تیری بیماری کا علاج کس غذا کے اندر ہے، لہٰذا تو وہ غذا کثرت سے استعمال کر جس سے تجھے فائدہ پہنچنے والا ہے، اور وہ غذا استعمال نہ کر اس سے ہمیشہ بچ جس سے تجھے نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے دشمن سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ فرمایا شیطان جو ہے وہ تمہیں فقر و فاقے کا وعدہ دیتا ہے، وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، تم دیتے رہو گے بانٹتے رہو گے، آج مسجد بنوا دی، آج مدرسہ بنوا دیا، آج فلاں یتیم کی مدد کر دی، فلاں بیوہ کو گھر بنا دیا، فلاں غریب کی شادی میں مدد کر دی، تو تم تو اپنا پیسہ اسی طرح لٹاتے چلے جا رہے ہو، اور ایک وقت ایک دن ایسا آئے گا تمہاری جیب خالی ہو جائے گی۔ در حقیقت یہ اس سطحی سوچ کا نتیجہ ہے جس میں انسان یہ سمجھتا ہے یہ میں ہی کماتا ہوں اور میرا ہی سرمایہ ہے۔ آپ ذرا سا تصور کیجئے اگر یہ کمانے والے ہاتھ اللہ رب العالمین اللہ نہ کرے ان پر فالج گرا دے، ہم کیسے کمائیں گے؟ یہ دیکھنے والی آنکھ اللہ رب العالمین اگر انہیں بے نور کر دے، ہم کیسے کمائیں گے؟ کیسے محنت کریں گے؟ اپنا حساب کتاب کیسے کریں گے؟ پیسے کیسے گنیں گے؟ سب کچھ ساری باتیں ہیں، بلکہ لوگ ہم سے فراڈ کر کے چلے جائیں گے، ہمیں جعلی نوٹ دے کر کے چلے جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بولنے والی زبان جس سے ہم اپنے گاہکوں کو قائل کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں، وہ بار بار ہماری باتوں سے متاثر ہو کر ہماری دکان پر آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہم اگر اللہ رب العالمین اس زبان سے قوت گویائی ہی چھین لے اور سلب کر لے، پھر ہم اپنے گاہکوں کو کیسے قائل کریں گے؟ آپ ان ساری محنت اور تگ و دو کا جو ثمرہ ہے اللہ رب العالمین کو دیجئے کہ رب العالمین ہی اس کے پیچھے ہمارا ناصر ہے، ہمارا حامی ہے، اس کی دی ہوئی قوت سے ہم کما رہے ہیں، اس کے دیے ہوئے کان سے ہم سن رہے ہیں، اس کی دی ہوئی زبان سے ہم بول رہے ہیں، یہ سب کچھ اسی کا احسان ہے، اور جب اسی کا احسان ہے تو اس کے نام پر ہمیں دینے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ارشاد باری ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، کہ شیطان تمہیں وعدے دیتا ہے، ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے، کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے، ایک دن ایسا آئے گا تمہاری جیبیں خالی ہو جائیں گی، تم تنگ دست اور خالی دامن ہو جاؤ گے۔ جبکہ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہے
اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ دیتا ہے، اور واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا علم والا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین یہ وعدے دیتا ہے اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں وسعتوں والا ہوں، میں تمہیں اور وسعتیں عطا کروں گا، نوازتا چلا جاؤں گا۔ اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس دشمنی سے ہمیں آگاہ کیا اور غلط وعدوں سے ہمیں آگاہ کیا کہ شیطان تمہیں جس چیز سے ڈراتا ہے وہ بات غلط ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے رزق گھٹتا نہیں ہے بلکہ رزق بڑھتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ یعنی تو میرے راستے میں خرچ کرے گا تو میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ساری کائنات کی مدد کرنے والا ہے اور ہم سب اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ تو مقصد اللہ کے کہنے کا یہ ہے کہ اگر تم میرے لیے کام کرو گے، میرے احکامات بجا لاؤ گے تو پھر میری طرف سے وسعتیں اور فراخیاں تمہارا انتظار کریں گی۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اسے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں کتاب الزہد والرقائق باب صدقہ میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بے آب و گیا وادی میں کھلی جگہ میں تھا کہ اس کو اوپر سے بادل نظر آئے اور بادلوں سے ایک آواز سنائی دی جو کوئی کہنے والا بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ فلاں سرزمین پہ جاؤ اور وہاں پہ جا کر کے برسو۔ اس نے دیکھا کہ اس حکم کو سنتے ہی بادل وہاں سے چل پڑے، یہ بھی نیچے زمین پر بادلوں کے رخ پر یہ بھی چلنا شروع ہو گیا۔ جیسے بادل ایک سیاہ رنگ کے کوئی پتھر تھے، چٹانیں تھیں، پہاڑی تھی، اس اونچائی کے اوپر بادل برسنے لگے، یہ بھی نیچے وہاں پہنچ گیا۔ پانی کے رخ کو، دھارے کو دیکھا، پانی کس طرف بہتا ہوا جا رہا ہے۔ پانی جب بہتے بہتے ایک زمین میں پہنچا، یہ بھی وہاں پہنچا، دیکھا تو وہاں ایک باغ ہے اور ایک شخص وہاں لنگوٹا کسے کھڑا ہے اور کدال لے کر پانی کے رخ کو کبھی اس طرف کبھی اس طرف کیے چلا جا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہی نام ہے جو اس نے بادلوں کو کہنے والے کو سنا تھا کہ فلاں زمین پر جا کر کے برسو۔ تو اس شخص نے پوچھا، تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے بادلوں سے یہ نام سنا تھا کہ بادلوں کو کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ پر، فلاں کی زمین پر جا کر کے برسو۔ میں بھی اسی کے پیچھے پیچھے چلتا آیا کہ میں دیکھ سکوں وہ ایسا خوش نصیب کون ہے، اور اب میں تم تک پہنچ چکا ہوں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو کون سا عمل کرتا ہے کہ ساری دنیا میں خشک سالی ہے، ہر جگہ زمینیں خشک پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے باغ چراگاہیں سب سوکھ رہی ہیں، لیکن تیرے باغ کی شادابی کا رب العالمین کو بڑا خیال ہے، اور اس نے بادلوں کو اسپیشلی حکم کیا ہے کہ اس کے باغ کو جا کر کے سیراب کرو۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس شخص نے جو بات بتائی اس میں 3 چیزیں ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب باغ کا پھل اترتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو 3 حصے کرتا ہوں، اس پھل کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں فی سبیل اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں پر وہ ایک حصہ خرچ کر دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، یعنی اس کا پھل اپنے اوپر بھی اور اپنے اہل و عیال پر بھی، یا اس کو بیچ کر اس کی رقم اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ فرمایا میں باغ کی ترقی اور ترویج کے لیے لگا دیتا ہوں، یعنی کھاد ہے، دیگر ضروریات ہیں، لیبر ہے، اس پر اس کا خرچہ کرتا ہوں۔ 3 حصے اس طرح کر کے، اور اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل کہ وہ اس میں غریبوں کا بھی حصہ رکھتا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی حصہ رکھتا ہے، یعنی صلہ رحمی کا بھی اسے خیال ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی جذبہ ہے، اور جس جگہ سے اسے روزی آ رہی ہے اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اس پر بھی لگاتا اور صرف کرتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا اس کا محبوب ہے، پسند آیا کہ پورے شہر میں کہیں پانی ہے یا نہیں، اس کا باغ خشک نہیں ہو رہا، اس کے باغ کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے پانی جاری کر دیا، بادل برستے ہیں، اسے سرسبز و شاداب رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر ہرا بھرا رہے،
آپ کی زندگی اس باغ کی طرح سرسبز و شاداب رہے، آپ کا دفتر، آپ کی دکان، آپ کی معیشت اسی طرح سدا پنپتی رہے، تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے، یہ سودا مہنگا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کیسے ملے گی برکت اور کیا ہے وجہ ذلت، جائز ہے نفع کتنا، کیا سود کی ہے حرمت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔